الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قيل المراد بالخطاب في اهبطوا آدم وحواء وإبليس والحية ومنهم من لم يذكر الحية والله أعلم. والعمدة في العداوة آدم وإبليس ولهذا قال تعالى في سورة طه اهبطا منها جميعا وحواء تبع لآدم والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات والله أعلم بصيتها. اب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اہبطوا اترو بعضکم لبعض عدو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور چند ایک وقت مقرر تک نفع اٹھانا. اور یہ بھی فرما دیا کہ اسی میں تم زندہ رہو گے زمین پر, یہی موت آئے گی, اسی زمین میں دفن ہوں گے, اسی سے پھر تم نکالے جائے. اب چونکہ قال لَهْبُطُوا جمع کا صیغہ ہے, اللہ نے فرمایا اترو, تو جمع سے کیا مراد ہے, اس خطاب سے کیا مراد ہے؟ تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب جو ہے حضرت آدم, بی بی حوا, ابلیس اور سانپ حیا ان سب کو حکم ہوا کہ اترو. اور بعض علماء نے سانپ کا ذکر نہیں کیا, انہوں نے کہا بس آدم, حوا اور ابلیس. اصل بات یہ ہے کہ والعمدۃ فی العداوۃ, اصل جو ہے عداوت یعنی بعضکم لبعض آدم و حوا اور ان کی اولاد آگے جا کر, ان کی اولاد جو ہوئی وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کیا. اور اسی لیے سورۃ طہ میں جمع اہبطا منہا جميعا تم دونوں اترو. اور بی بی حوا جو ہے وہ آدم کے تابع ہے
اور سانپ جو ہے ان کا نہ ذکرها صحیحا، اگر اس کا ذکر صحیح ہے تو پھر وہ ابلیس کے تابع ہے۔ اور مفسرین نے وہ جگہ بھی لکھی ہے جہاں ان سب کو اتارا گیا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ ساری روایات جو ہیں اسرائیلی روایات ہیں جو سابقہ کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور اسرائیلی روایات کے بارے میں ایک موٹی بات یاد رکھو کہ تمام علماء، ائمہ، فقہاء، مجتہدین، محدثین کا فیصلہ ہے کہ لا نصدق ولا، نہ ہم کہیں گے یہ خبر سچی ہے نہ کہیں گے جھوٹی ہے، چونکہ پہلے کی خبریں ہیں اللہ عالم۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ اگر یعنی ان کی کتاب کی روایت قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو قبل نہ ہو ہم قبول کر لیں گے، اور اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے ترک نہ ہو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعے کا ذکر ہے، اس میں نہ قرآن حدیث کی موافقت ہے نہ مخالفت ہے، تو اس کو بطور تاریخ ہم لے لیں۔ اسی لیے علماء کرام جو ہیں وہ اسرائیلی روایات کو بھی اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلومات مل سکیں، احساس ہو سکے، تو پتہ لگ جائے کہ ان بارے میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال مفسر کہتے ہیں کہ یہاں بھی، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے عزیز کہ ابلیس کو تو اللہ نے الگ حکم دے دیا کہ فخرج منہا فانک مذموما مدحورا، پھر یہاں ابلیس کہاں سے آ گیا؟ بات کو سمجھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بھئی اللہ نے قرآن میں پہلے بتا دیا انک من الصاغرین، تم بڑے ذلیل ہو، اور دوسری جگہ پہ فرمایا قال اخرج منہا، تم ذلیل ہو کے ٹھکرائے ہوئے ہو کر اترو، نکل جاؤ یہاں سے، اور جو بھی تیری پیروی کرے گا میں ان سب سے جہنم کو بھروں گا۔ جب اس کو علیحدہ حکم ہو چکا ہے پھر اس صیغے میں کہ اہبطوا سے مراد حضرت آدم، حوا اور ابلیس ہے اور حی سانپ ہے۔ اچھا، دوسری بات ایک یاد رکھیں کہ بھئی سانپ جو ہے وہ کوئی یعنی من یعقل میں تو شمار نہیں ہوتا تھا کہ اس کو بھی اللہ آرڈر فرمائے یا حکم کرے، ان کو تو بگایا جاتا ہے، طرد کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال قصہ یہ ہے کہ بڑی مشکلات میں انسان گر جاتا ہے۔ یہ چونکہ روایات اسرائیلی میں تھا نا کہ ابلیس سانپ بن کے گیا اور جنت میں داخل ہو گیا اور وسوسہ ڈالا، تو اب سانپ کو بھی تو نکالنا تھا نا انہوں نے کسی طرح، ورنہ نہ سانپ تھا نہ سانپ وہاں گیا تھا، اور نہ جنت سانپوں کا گھر ہے۔ سانپوں کا گھر تو جنگل ہوتے ہیں، سانپوں کے گھر جو ہیں وہ اللہ کی جنت تو نہیں ہوتی۔ اور جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ مثلاً سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی سانپ کا ذکر ہے، لیکن وہ جنت میں تو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو زمین پہ تھے نا، اپنی بیوی کو لے کے جا رہے تھے، آگ دیکھی، وہاں تشریف لے گئے، اللہ نے چن لیا، نبوت عطا فرمائی، پھر حکم دیا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تم نے کہا لکڑی ہے، القیہا یا موسیٰ، اس کو فالقاہا فاذا ہی حیۃ، تو وہ سانپ بن گیا، وہ تو معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ساری مشکلات اس وقت ہوتی ہیں جب ہم اپنے کسی قول کو سچا کرنے کے لیے بات بناتے ہیں، ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ جمع کا صیغہ ہے، یہ بھی احترام آدم میں ہے کہ آپ اتر جائیں، یہ نہیں کہا گیا کہ تم نکل جاؤ، اس کو کہا گیا فخرج، نکل جاؤ۔ بات کو سمجھو، ابلیس کو جو حکم ملا ہے وہ تو ہے کہ فخرج منہا، نکل جاؤ یہاں سے۔
لیکن آدم علیہ السلام کو یہ حکم نہیں ملا کہ نکلو، انہوں نے کہا اہبطوا، اترو، اب آپ اترے، کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ مقصد کی تکمیل تب ہوگی جب آپ دنیا میں جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو اسی لیے تو بنایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو آپ زمین میں جائیں گے، آپ کی اولادیں ہوں گی، پھر آپ کھیتی باڑی کریں گے، پھر مختلف زبانوں میں تعلیم دیں گے، آپ کی اولاد جو ہے مختلف عادات و الوان کی ہوگی، تو یہ سارا عمل تب ہوگا جب آپ زمین پہ جائیں گے۔ اسی لیے حبوط جو ہے بنا نزول، اوپر سے نیچے آنا۔ جیسے نوح علیہ السلام نے کشتی پہ جب سوار ہوئے، قرآن میں قصہ موجود ہے، بیٹے نے نافرمانی کی، بہرحال غرق ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ تو یہاں پر بھی بڑی مشکل بات ہے، یاد رکھو۔ اسی لیے میں ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ قرآن پاک اگر پڑھنا ہو، تفسیر پڑھنی ہو، قرآن کے الفاظ کی صحت ہو تو قاریوں کے پاس، کسی قاری کے پاس جائیں، اور اگر قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے، ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم ربانی، عالم حق کی خدمت میں جائیں، جو ان لوگوں میں نہ ہوں کہ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ قرآن کے معنی ہی بدل جاتے ہیں، ان کے پاس نہ جائیں، چونکہ قرآن کو علماء کے علاوہ سمجھنا جو ہے نا میرے عزیز بڑا مشکل ہے۔ پرانی بات ہے کہ میں نے پتہ نہیں کسی باہر کے ملک میں ہی تھا، اتفاقاً مودودی صاحب کا ذکر آ گیا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائیں۔ تو میں نے بتایا کہ مودودی صاحب کے بڑے خدمات ہیں، لیکن ان کے بڑے زلات بھی ہیں، ان سے غلطیاں بھی بہت بڑی بڑی، کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی، اور معمولی غلطی نہیں ہے، بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، دجال کا انکار کر بیٹھے، جو صریح احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں بھی گول مول بات کر گئے، اور جی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رفع حقیقی ہے یا حقیقی نہیں ہے، ٹھوکر کھا بیٹھے۔ آیت رجم کے قصے میں بھی وہ بیچارے ٹھوکر کھا بیٹھے۔ بہرحال اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یاد رکھو کہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ علماء سے علم نہیں پڑھا تھا۔ مشکل یہ پیش آئی ہے، خود پڑھے لکھے لوگ تھے، خود مطالعہ کرتے 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 عالم بن گئے، پھر مفسر بھی بن گئے، پھر مفتی بھی بن گئے۔ تو وہ میرے پاس آیا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، اس نے کہا جی آپ نے مودودی صاحب کے بارے میں باتیں فرمائی ہیں، میں فلاں عہدے پہ ہوں، میں اتنا پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ میں نے کہا آپ زیادہ بحث نہ کرو، آسان بات میں تم کو بتا دوں کہ تفسیر معارف القرآن جو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اچھا اسی طرح تفسیر معارف القرآن حضرت ادریس کاندھلوی نے بھی لکھی ہے، دونوں اردو میں۔ میں نے کہا حضرت کاندھلوی والی تفسیر تو ذرا مشکل ہے، لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب یہ تفسیر وہ عام فہم ہے تاکہ ہر آدمی سمجھ سکے، تم ان کی تفسیر لے لو اور تفہیم القرآن بھی لے لو۔
مودودی صاحب کی تفسیر، ایک صفحہ قرآن کی تلاوت کرو، اس کا ترجمہ دیکھو کہ مودودی صاحب نے کیا لکھا ہے، پھر اسی صفحے کو دیکھو کہ مفتی شفیع صاحب نے کیا لکھا ہے، وہی صفحہ ادھر بھی پڑھو ادھر بھی پڑھو، پھر 5-10 دن کے بعد مجھے ٹیلی فون پہ بتا دینا۔ اس نے مہربانی کی، میرا کہنا مان لیا، 10 دن تو بڑی بات ہے، 30 دن فون آ گئے، اس نے کہا حضرت مجھے سمجھ آ گئی واقعی مودودی صاحب نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں۔ جب ہم نے تقابلی مطالعہ شروع کیا ہے تو اب ہمیں پتہ لگا ہے کہ مودودی صاحب کی کیا کیا غلطی ہے۔ جب ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں تو تقابل کے بغیر غلطی کا معلوم ہی نہیں ہو سکتا نا۔ جب تقابل ہوگا کہ اس آیت کے ترجمے میں حضرت نے کیا لکھا ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ انہوں نے کہا جی بس مجھے سمجھ آ گئی بات، میں سمجھتا تھا کہ یہ مولوی حضرات اپنی کسی ناراضگی کی وجہ سے مودودی صاحب کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے کیا ناراض ہیں؟ کوئی الحمدللہ عالم حق کسی کے ذاتی معاملات میں ناراضگی نہیں ہوتی، اللہ کے دین کے لیے الحب فی اللہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ تو اس لیے بہت بڑے مسئلے اب دیکھیں نا جی کہ مثلا نوح علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور جوڑے جوڑے بٹھا لو، چل پڑے۔ بیٹا سامنے کھڑا ہے تو قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه، اب حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، قال يا بني اركب معنا، آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، ولا تكن مع الكافرين، اور جو لوگ کشتی پہ نہیں آئیں گے وہ تو وہی ہیں جو کافر ہیں، اور بچیں گے صرف وہی جو میرے ساتھ کشتی میں آ جائیں گے۔ تو بیٹے نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ سامنے پہاڑ ہے، میں دوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اتنا اونچا پہاڑ ہے، مجھے پانی سے بچا لے گا۔ طوفان کا پانی کتنا آئے گا؟ 2 میٹر 4 میٹر 10 میٹر، پہاڑ تو 2000 میٹر اونچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا الا من رحم، اگر اللہ رحم فرما دے ان کی مرضی ہے، ورنہ کون بچ سکتا ہے۔ وحال بینہم الموج، ابھی دونوں باتیں کر رہے ہیں، باپ بیٹا بات کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا، موج جو آئی نا تو اس نے اس کے بیٹے کو پکڑ لیا، فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، ایسی ہو گیا کہ جیسے پہلے سے غرق ہے، یعنی وجود ہی نہیں رہا، غرق کر دیا گیا۔ اچھا جی اب بیٹا تو غرق ہو گیا، اب نوح علیہ السلام کشتی پہ جا رہے ہیں اور وہ کشتی اللہ کے حکم سے جودی پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جودی، اس پہاڑ کے کنارے پہ جا کے وہ کشتی لگی اور اس پہ حضرت اترے۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے، اللہ نے حکم دیا یا ارض ابلعی ماء، کے اپنا پانی کو پی جاؤ، وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي، آسمان سے برسنا بند کر دو۔ تو اب جناب زمین نے بھی پانی پی لیا، آسمانوں نے برسانا بند کر دیا، ریز الماء وقضی الامر، اللہ کا فیصلہ بھی پورا ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، وہ کشتی آگے جودی پہاڑ کے کنارے لگ گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، دوری ہے رحمت سے ان لوگوں کے لیے جو اپنے جانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ يَا رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور جب غرق ہو رہا تھا دعا اس وقت مانگنی تھی یا جب آپ کشتی آپ کی کنارے لگی پھر دعا مانگی؟ بھائی جب بیٹا غرق ہو رہا ہے، جب آپس میں بات ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے تم نہیں بچ سکتے ہو، اور حال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہ وقت تھا نا دعا مانگنے کا۔
یہ کیا کہ کئی دن کشتی چلتی رہی، پہاڑ پہ پہنچی، حضرت نوح علیہ السلام اتر گئے، سارے اتر گئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، تو اس کی کیا وجہ؟ اتنا بڑا گیپ ہے۔ تو یاد رکھیں اصل وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ بیٹا غرق ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ کافر ہے اور کافروں کے ساتھ ہے اور اللہ کے عذاب میں آ گیا ہے۔ اب اس کے لیے میں مانگوں یا نہ مانگوں، اور پھر اب تو وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا، لیکن پھر خیال آیا اللہ چاہے تو ڈوبنے والوں کو بھی تو نکال سکتا ہے، غرق ہونے والوں کو بھی تو نکال سکتا ہے۔ تو وہ شفقت پدری جو تھی وہ غالب آئی، اس لیے پکار بیٹھے، ورنہ وہ تو دیکھ چکے تھے کہ بیٹا غرق ہو گیا۔ ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ بھی سچا ہے کہ میں آپ کو نجات دوں گا، آپ کے ماننے والوں اہل کو نجات دوں گا، تو میرے تو اہل کا ہے، اور آپ تو سب سے بہتر فیصلہ فرما۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارے خاندان سے کٹ گیا ہے، اس کے عمل بہتر نہیں تھے۔ اب اور ساتھ یہ بھی فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، خبردار آئندہ سوال نہ کرنا۔ اور ہم نے پہلے آپ کو کہہ دیا تھا کہ اب ہم سے نہ مانگنا، بس تم نے کیوں مانگا؟ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اب پیغمبر تھے، انہوں نے فوراً عجز اختیار کیا، عاجزی اختیار کی، اور کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں آئندہ ایسا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے مکمل علم نہیں ہوگا۔ اللہ تغفر لی، اگر آپ مجھے معاف نہ فرمائیں، وترحمنی، اور رحم نہ فرمائیں، لاکونن من الخاسرین، میں تو گھاٹے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ نے معافی دے دی، اور کیا فرمایا؟ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، اب اترو سلامتی کے ساتھ، یعنی آپ ابھی تک کشتی میں کھڑے ہیں۔ اور یہاں بھی لفظ کیا ہے؟ یہ ساری تمہید کی، یہاں ہے نا قلنا اہبطوا منہا جمیعا، وہاں بھی لفظ ہے اہبط، تو حبوط کا اور احبط کا لفظ بتلا رہا ہے کہ جیسے اللہ نے نوح علیہ السلام کی غلطی معاف کر دی، اور ان کے بعد ان کو کہا قیل یا نوح اہبط بسلام منا، تو اسی طرح حضرت ابراہیم آدم نے جب دعا مانگی تھی، ان کی بھی اللہ نے غلطی معاف کر دی، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اب ان کی بھی غلطی معاف ہو گئی، ان کو کسی غلطی کی وجہ سے نہیں نکالا جا رہا، بات سمجھو۔ بھائی ابلیس کو تو اس کی غلطی کی وجہ سے نکالا گیا، وہ تو اکڑ گیا، استکبر تھا، اور وہ تکبر میں آ کے قیاس ابلیسی کر انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین قال فاخرج منہا۔ لیکن آدم علیہ السلام کی غلطی تو معاف ہو گئی نا، اس لیے ان کو غلطی کی وجہ سے نہیں نکالا جا رہا، بلکہ ان کو اس نظام کے لیے اتارا جا رہا ہے جو اللہ پہلے فیصلہ کر چکے تھے کہ زمین میں آدم علیہ السلام کو بھیج میں زمین کی آبادی کروں گا۔ تو اس لیے یاد رکھو قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، نہ سانپ کو لے آؤ اس میں، نہ ابلیس کو لے آؤ، ابلیس کا حکم الگ موجود ہے۔ سانپ جو ہے وہ ممن لا یعقل ہے، اس کو خطاب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خطاب صرف آدم حوا کو ہے، لیکن جمع کے صیغے میں ہے کہ جمع تعظیم کے لیے ہوتی، جمع جو ہے تعظیم کے لیے ہوتی ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، لیکن کبھی کبھی نبی کو خطاب ہوتا ہے اور مراد امت ہوتی ہے، تو یہ اُہْبُطُوا جمع کا صیغہ ہے، یہ جمع تعظیم کے لیے ہے۔ آدم علیہ السلام کو جیسے تعظیم سے جنت میں رکھا گیا، اسی طرح تعظیم سے جنت سے اتارا گیا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے میں کیا فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، یعنی عقیدہ ٹھیک تھا اس کا، صرف عمل خراب تھا۔ کیا مانا ہے؟ وہ تو کافر تھا، اس نے تو نوح علیہ السلام پہ ایمان بھی نہیں لیا ہے، کان من الکافرین۔ تو پھر یہ کہنا کہ یا تو اللہ فرماتے کہ نوح انہ من الکافرین انہ من المشرکین، قال انہ عمل غیر صالح۔ تو یہاں عقیدے کے بجائے عمل کا ذکر کیوں؟ اچھا اسی طرح دیکھیں فرعون کی بیوی نے جب ایمان لے آئی، اسلام لے آئی، ظالم فرعون نے ان کے ہاتھوں میں میخیں لگوا دی، اور اس کی ظالم کی عادت تھی کہ وہ کہتے ہیں نا جی دیواروں میں چنوا دیا، یہی ہوتا تھا نا پہلے بادشاہ حکم دے کہ دیواروں میں اس کو لگا دو، میخیں گاڑ کے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دو۔ وہ بدبخت بھی ایسے کرتا تھا، اسی لیے فرعون ذی الاوتاد، وہ میخوں والا بادشاہ۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ذی الاوتاد سے مراد یہ ہے کہ اس کی حکومت بڑی مستحکم تھی، یعنی میخیں گڑی ہوئی تھی اس کی حکومت کی، طاقت تھی، قوت تھی، فوج تھی، لشکر تھا۔ تو بہرحال جب بی بی صاحبہ کو لٹایا گیا، ان کے ہاتھوں میں میخیں گاڑی گئیں، پاؤں میں میخیں گاڑی گئیں، اور پھر اوپر وہ ایک کرین کے ذریعے، منجنیق کے ذریعے بڑا پتھر ایسے کھڑا کر دیتا تھا کہ مان لے تو ٹھیک ہے اٹھا لو، نہ مانے تو پھر وہ پتھر گرا دو تاکہ سانس نکل جائے۔ فرعون کے سزا دینے کا یہ طریقہ تھا۔ اب بی بی صاحبہ اسی حالت میں ہیں، اور اس کے بعد بی بی صاحبہ نے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ۔ یہاں بھی بی بی نے فرعون کے عمل سے پناہ مانگی ہے، عقیدے سے نہیں۔ حالانکہ فرعون تو خدا بن بیٹھا تھا، اس نے تو اپنے آپ کو رب کہلانا شروع کر دیا تھا۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ میرا اللہ، بی بی صاحبہ کی دعا پہ غور کریں، یا اللہ ایک تو مجھے جنت میں گھر عطا فرما جو تیرے قریب ہو، عندک بیتا۔ ویسے تو ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، لیکن جو عرش کے قریب ہوگا، عرش کے نیچے ہوگا، ظل عرش کے نیچے ہوگا، تو اس کی شان اور زیادہ بلند ہوگی۔ اچھا اللہ نے وہ دعا کیسے منظور کی کہ سب سے اعلیٰ گھر جو ہے قیامت میں جنت میں عرش کے قریب اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں سب سے اعلیٰ جو ہے وہ حضور حضرت محمد مصطفیٰ کا، حضور سے کسی کا گھر اعلیٰ نہیں، کسی کا بھی گھر، تمام انبیاء کا بھی گھر حضور سے اعلیٰ نہیں۔ تو اللہ نے اپنے قریب کیسے گھر دیا کہ وہ بیوی بنے گی محمد مصطفیٰ،
جب بیوی بنے گی تو ان کے گھر میں آ جائیں گے، تو اس سے اور کوئی گھر ہے اندر کا پھر جنہ؟ کیسے جزا ملی ہے یار، سوچا کرو۔ واہ میرا مولا، فرعون کے گھر سے اٹھا کے محمد کے گھر میں پہنچا دیا، جل شان ہو یا اللہ ہمیں بھی ذلت سے اٹھا کے عزت کے مقام پہ پہنچا دے، گناہوں سے اٹھا کے نیکیوں میں پہنچا دے، غلط عقیدوں سے اٹھا کے ہمیں صحیح عقیدے نصیب فرما دے، ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے۔ تیرا شان یہ ہے کہ دیکھیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ۔ اللہ اکبر۔ اس سے مراد کیا تھا کہ یہ جو عمل ہے فرعون کا، بیخیں گڑوانا، دیواروں میں چنوانا، پتھر مار مار پھینک کے مروا ڈالنا، یا اللہ میں صرف فرعون سے نہیں اس کے عمل سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا آگے پھر کیا اتنا کافی تھا نا؟ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِ، ایسا نہ ہو کہ فرعون سے نکل کے میں کسی اور ظالم کے ہاتھ میں آ جاؤں، کہ فرعون تو ناکام ہو جائے لیکن کوئی اور ظالم مجھے پکڑ لے۔ اب جب بی بی یہ دعا مانگ رہی تھی تو اللہ نے حکم دیا جبرائیل ہمیں اپنی بندی پہ رحم آ گیا ہے، اور اصل دعا بھی یہی ہوتی ہے میرے عزیز۔ یہ فلسفہ سمجھو کہ آدمی تڑپ رہا ہو، موت سامنے ہو، دل سے دعا نکل رہی، یہ ہے دعا۔ یہ جو تم ایسے بیٹھ کے مانگتے رہتے ہیں اللہ میں یہ بھی دے دے، اللہ میں یہ بھی دے دے، اللہ میں یہ بھی دے دے، میرے ہر گناہ سے توبہ ڈبی سگریٹ کی جیب میں ہے، میرے ہر گناہ سے توبہ الحمدللہ، اور داڑھی تازہ مٹائی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ سے مخول کرتے ہو؟ اس سے بہتر ہے آدمی گناہ گار ہو نا، غلطی کرے تو اولاد باپ کے سامنے بھی نہیں آتی، ابا مارے گا، اور تم غلطی کر کے پھر خدا کے سامنے بیٹھے ہوئے پھر احساس بھی نہیں ہے کہ میری غلطی ہے۔ دعا یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ میں خون ہے، پتھر اوپر کھڑا ہے، فرعون آرڈر دینے کے لیے کھڑا ہے، اس وقت اندر سے آواز نکلتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ نے بھی حکم فرمایا جبرائیل بی بی سے لے کر حضور کے محل تک سارے پردے ہٹا دو، بی بی اپنی آنکھوں سے محل دیکھ لے جنت کا، کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ تو جب بی بی نے دیکھا تو بی بی تو خوش ہو گئی نا، تو مسکرانے لگی، تو فرعون کہنے لگا اچھا عذاب کو دیکھ کے پاگل ہو گئی، دیکھ یہ ہنسنے کا مقام ہے، بی بی ہنس رہی ہے، اور ظالم تم ظلم کو دیکھ رہے ہو، بی بی جنت کو دیکھ رہی ہے، فرق ہے تمہاری نظر میں ان کی نظر میں تو فرق ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ عقیدے کا آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اللہ جانتا ہے۔ ایک بات دیکھو نا، ممن حولکم من الاعراب منافقون من اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمون نحن نعلمون۔ میرا مدنی یہ جو منافق ہے نا، ان کا آپ کو پتہ نہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن عمل تو سب کو نظر آتا ہے نا۔ عمل جو ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے، ایک آدمی جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، وہ بھی سب کو نظر۔ تو اس لیے یہ لا آدھے انہو عمل غیر صالح، ساری دنیا دیکھ چکی ہے، باپ پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، لیکن بیٹا کر رہا ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو اس لیے اس کے عمل کا ذکر کیا گیا، ورنہ عقیدہ تو اس کا تھا ہی وہ کافر۔ اور اس میں ایک اور اشارہ بھی تھا، اللہ کسی کافر کو بھی کافر ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں دیتے جب تک اس کا عمل گندا نہ ہو۔ کیا معنی سمجھو؟ اللہ کرے کو پلے پڑ جائے، آپ کے پاس سمجھ آ جائے۔ مثلا قوم لوط پہ عذاب آیا، کیوں؟ عمل گندا ہو گیا۔ کافر کو بطور کافر کے اللہ عذاب نہیں دیتا، کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، مسلمان بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کی بندہ، لیکن کافر جب جرم کرتا اور زمین میں
فساد مچاتا ہے. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم فرعون ہے، قوم نوح ہے. کب عذاب دیا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. پھر عذاب آتا ہے. تو اس لیے ورنہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تو کتے کو بھی رزق دیتا ہے، خنزیر کو بھی دیتا ہے، اللہ تو حرام جانوروں کو بھی دیتا ہے. اچھا ہم تو کبھی بسر شسر کھا کے چٹنی کھا کے گزارا کر لیتے ہیں، وہ جو حرام جانور ہیں وہ تو گوشت کے بغیر کھاتے ہی نہیں. شیر کھائے گا گھاس، اس کو گوشت مل رہا ہے باقاعدہ. نہ ملے تو 15-20 دن کا بھوکھا شیر مر نہ جائے. اسی لیے جب شیر بھوکے ہوتے ہیں نا آدم خور بن جاتے ہیں، بلکہ وہ آدمیوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں. کھائے گا گوشت آدمی کا کھائے یا کھائے گائے کا، گھاس نہیں کھاتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کو سمجھنا ہو، کسی عالم کی خدمت میں بیٹھ کے 2 آیات 4 آیات پڑھ کے اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی مختصر سی تفسیر سمجھ لی تو انشاءاللہ آہستہ 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 پھر قرآن کے تبارک و قرآن کے ساتھ معانست ہو جائے گی اور گناہوں سے بچیں. کیونکہ من عالم ثم عاملہ، جس نے علم حاصل کیا اس پہ عمل بھی کیا، علمہ اللہ ما لم یعلم، اللہ اس کو وہ علم بھی دے دیتے ہیں جو نہیں جانتا. اس لیے ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند نے جو تفسیر ہے یہ مالٹا میں جب قید تھے وہی بیٹھ کے لکھی تھی. نہ کوئی کتاب تھی، نہ کتب خانہ تھا، نہ مراجع تھے، نہ کچھ تھے، جیل میں وہی لکھتے رہے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ان نے بھی کنویں میں قید تھے اور وہی بیٹھ بیٹھ کے لکھتے رہے. کوئی مراجع بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ سینہ کھول دیتا، اللہ پھر وہ علم بھی دے دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں علمناہ من لدنا علما، ہم ان کو اپنی طرف سے علم دیتے ہیں. وہ تیرے والا علم نہیں ہوتا. ہمارے والا علم تو ہے نا کہ استاد کہہ دیتا ہے وہ چپ کے بیٹھے پڑھو بھائی بسم اللہ بار بار. لیکن اللہ جب علم دیتا ہے وہ کہتا ہے میرے مدنی اپنی زبان میں نہ ہلاؤ، لا تحرک بہ لسانک ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. بس آپ سنتے رہیں، باقی سب ہم قرآن بھی سینے میں بٹھا دیں گے، تفسیر بھی پڑھا دیں گے. تو انبیاء کا علم الگ ہے. ہمارا علم جب تک زبان نہ ہلے اور جناب متھا نہ مارے نہیں آتا ہے. وہاں حکم ہے کہ نہیں، زبان کو بھی حرکت نہ دیں، سنتے رہیں. بس ہم جو آپ کو جمع کر کے سینے میں بٹھا دیں گے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قل نہبطوا منہا جمیعا، نہ سانپ تھا نہ ابلیس تھا وہاں. ابلیس کا کیا کام، اس کو نکال دیا گیا. باقی وہ کہتے ہیں نہیں وسوسہ ڈالا، وسوسہ دور سے بھی ڈالا جا سکتا ہے. تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو ماشاءاللہ، اگر کسی کی محبت میں گرفتار ہو تو اس کا خیال بیٹھے بیٹھے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ وہ کیسے کپڑے پہنے ہوگی، آج اس نے میک اپ کیسے کیا ہوگا، کاجل کون سا لگایا ہوگا، ڈریس کون سا پہنا ہوگا، ہیئر سٹائل کیسے ہوگی. یہ یہاں بیٹھے بیٹھے تم اس کی پوری تصویر دیکھ رہے ہو. تو جناب یہ تو محبت کی باتیں ہیں نا. تمہیں عورتوں سے محبت ہے، اللہ والوں کو اللہ سے محبت ہے. تم ان کی تصویریں دیکھتے ہو، اپنے رب کو دیکھتے ہیں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک واللہ اعلم.